حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی ایک بہت اہم سورت الصف کی تفسیر میں جو گہری باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، اس سورت کا نام ہی کتنا دلچسپ ہے، الصف یعنی صف باندھنا۔ یہ نام خود ہی اتحاد اور نظم و ضبط کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو دراصل اس سورت کے مرکزی پیغام کی بنیاد ہے۔ سورت کا آغاز ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتا ہے۔ یہ جو ہمارے قول اور فعل میں فرق آ جاتا ہے، یہ صرف ایک ذاتی کمزوری نہیں، بلکہ اس تفسیر کے مطابق یہ ایک اجتماعی مسئلے کی جڑ ہے جس کے نتائج بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، سورت شروع ہی ان جھنجھوڑ دینے والے الفاظ سے ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام نصیحت نہیں ہے، بلکہ ایک سخت تنبیہ ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی زبان کچھ کہے اور اس کا عمل کچھ اور ہی کر رہا ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس تضاد کی اصل وجہ کیا ہے؟ تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی جڑ ایک ایسے وعدے میں ہے جو کیا تو گیا لیکن نبھایا نہیں گیا۔ یعنی یہ بات ایک خاص تاریخی پس منظر میں کہی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے بڑے جوش میں آ کر اطاعت اور قربانی کے وعدے تو کر لیے، لیکن جب عمل کا میدان سجا تو ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ یہی وہ رویہ تھا جس پر یہ سورت تبصرہ کر رہی ہے۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تفسیر اس رویے کو سمجھانے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے لے جاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ غلطی پہلے بھی دہرائی جا چکی ہے۔ جی، اس طرز عمل کا موازنہ کیا گیا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ سے، خاص طور پر حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کے ساتھ، اور اس سے یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک ہی غلطی، ایک ہی کمزوری مختلف قوموں میں بار بار سامنے آتی رہی ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک ہی کہانی کے دو باب ہیں۔ ایک طرف حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے، جوش میں وعدے تو کر لیتے تھے، لیکن جب آزمائش کی گھڑی آتی تو سب کچھ بھول جاتے۔ اور پھر صدیاں گزر گئیں، حضرت عیسیٰ آئے تو ان کے پیروکاروں نے بھی وہی کیا، واضح نشانیاں دیکھیں، معجزے دیکھے، لیکن پھر بھی ان کی نبوت کو مسترد کر دیا اور سیدھے راستے سے بھٹکتے رہے۔ تو پھر اس مسلسل نافرمانی کا انجام کیا ہوا؟ تفسیر کے مطابق یہاں ایک الہی قانون بیان ہو رہا ہے کہ جب لوگ خود جان بوجھ کر ٹیڑھے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ بھی ان کے دلوں کو اسی سمت موڑ دیتا ہے اور پھر ہدایت کی روشنی ان تک پہنچنا بند ہو جاتی ہے۔ یہ سارا عمل 3 مرحلوں میں مکمل ہوا۔ پہلے تو وعدہ توڑا گیا، پھر اس غلطی پر ڈٹے رہے، مسلسل بغاوت کرتے رہے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں سے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی گئی۔ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ ان کے اپنے انتخاب کا ہی نتیجہ تھا۔ اس تاریخی پس منظر کے بعد اب یہاں سے گفتگو ایک بہت ہی اہم موڑ لیتی ہے۔ بات کا رخ ایک ایسی عظیم پیشن گوئی کی طرف مڑتا ہے جو حضرت عیسیٰ نے کی تھی اور جسے اس تفسیر میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے سامنے رکھیں۔ تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا مشن صرف اپنی تعلیمات دینا نہیں تھا، بلکہ ایک آنے والے عظیم پیغمبر کی خوشخبری دینا بھی تھا، اور خوشخبری بھی کیسی جس میں نام تک بتا دیا گیا تھا۔ یہاں ایک اور بڑا دلچسپ لسانی نقطہ سامنے آتا ہے۔ تفسیر یہ دلیل دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی انجیل، اس لفظ کا مطلب ہی خوشخبری ہے۔ گویا اس کتاب کا نام ہی اس کے سب سے بڑے مقصد کا اعلان کر رہا تھا، اور وہ مقصد تھا آخری نبی کی آمد کی خوشخبری۔ تو یہ کوئی عام پیشن گوئی نہیں تھی، اس کی 3 باتیں بہت خاص تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حضرت عیسیٰ کے مشن کا ایک بنیادی حصہ تھا۔ دوسری، اس میں وقت بالکل صاف بتا دیا گیا کہ وہ میرے بعد آئیں گے۔ اور تیسری اور سب سے اہم، نام تک بتا دیا گیا، احمد۔ اور یہیں آ کر ساری کڑیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اتنی واضح، اتنی تفصیلی پیشن گوئی کو جھٹلا دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تفسیر کے مطابق یہ اسی روحانی بیماری کا نتیجہ تھا جس کا ذکر ہم نے پہلے سنا، یعنی دلوں کا ہدایت سے محروم ہو جانا۔
تو ٹھیک ہے، اگر وعدہ خلافی اور نافرمانی گمراہی کا راستہ ہے تو پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سورت اس کا جواب بھی دیتی ہے اور منافقین کے رویے کے بالکل برعکس ایک مثالی تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہاں دو کرداروں کا موازنہ ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کا عمل، جن کا کردار ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ یہ الفاظ سچے ایمان کی عملی تصویر ہیں۔ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایسی دیوار جس میں کوئی دراڑ نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، جو بالکل متحد ہو اور جو اپنی جگہ پر چٹان کی طرح قائم رہے۔ تفسیر کے مطابق اللہ کو یہی اجتماعی طاقت، یہی اتحاد اور یہی غیر متزلزل عزم پسند ہے۔ تو آخر میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو اس سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں؟ سورت کا اختتام ایک بہت بڑی خوشخبری پر ہوتا ہے، ایک عظیم وعدے پر۔ یہ وعدہ دہرایا ہے، ایک انعام تو ہے آخرت کے لیے، یعنی گناہوں کی معافی اور جنت، جسے اصل اور سب سے بڑی کامیابی کہا گیا ہے، اور دوسرا انعام اسی دنیا میں بھی ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور ایک واضح فتح، جس میں مکہ کی فتح کی طرف بھی ایک بڑا اشارہ ہے۔ اور آخری پیغام امید اور یقین سے بھرا ہوا ہے کہ مخالفین چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں، وہ اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے۔ یہ پیغام، یہ روشنی ہر حال میں غالب آ کر رہے گی۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ کسی بھی گروہ یا قوم کا اپنے وعدوں اور اصولوں پر قائم رہنا ان کی تقدیر پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا کسی بھی قوم کی کامیابی کی عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے کہ ان کے قول اور فعل میں کتنی مطابقت ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔